لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. نہایت عزت و اکرام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب و رسالت مآب میں یہی درود و سلام اپنے احترام میں فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام والمرسلین وآلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا شفیع یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر حقیق خدا نے کرا کے حسب مراد کا بات کرتی ہے. معراج کا سما میں کہاں پہنچے ظاہروں کرسی سے اونچی کرسی اسی بات کرتی ہے. ذوالقعدہ کا عظیم الشان مدینہ صاحب نے تذکرہ کرام مختلف مقامات سے ان کی بھی جانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وقت کا تقاضا یہی ہے روایتی طور پر بہت ساری ایسی جگہیں بنا مستقبلی کے حاجیوں کی گائیڈنگ کے لیے اس کی تربیت کے لیے ان ہوتے ہیں قائم کیے جاتے ہیں. صحیح ہے اپنے اپنے حساب سے. مشاہدات اور تجربات دیکھنے کو اور سننے کے لیے نہیں ہے. جو لوگ اس کو جاتے ہیں جانے کے بعد جب آتے ہیں سب سے پہلے تو جتنا تک ہوا ہے اس کی بھرپائی میں لگ جاتے ہیں. دوسرے لفظ میں یہ ان کی ذات میں ان کی شخصیت میں وہ تبدیلی نظر نہیں آتی جو حج کے عظیم الشان رکن اسلام ہونے کا مقصد ہے. اسلام کا یہ عظیم الشان پلر اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دو دن جو سے پہلے ایک حکم لے اس پر تھوڑی سی تفصیلی بات. دعا ہے اللہ پاک ہمارے سارے ارادہ حج کرنے والوں کے حج کو مقبول اور مقبول بنائے. ان کی زندگی میں انقلاب عطا فرمائے. مقصد حج کا عظیم الشان پیمانہ کا حج کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی جا رہے ہیں اللہ پاک سے قبول کر لیں. آپ کے رشتے دار میں سے آپ کے ماننے جاننے کسی بھی زاویے سے پہچاننے والوں میں سے جا رہے ہیں. یہ پیغام اس تک ضرور پہنچائیے. میں تھوڑی سے زیادہ جو پریکٹیکل بھی پیش کروں ہر دن سعودی عرب میں نئی نئی باتیں
نئے نئے انکشافات، نئی نئی چیزیں وہاں ہو رہی ہیں. اب شیطان کو بھی منزلہ بنا دیا گیا ہے. اور جو سسٹمس ہیں ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اس لیے اب جو قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں اس کو دھیان میں بھی رکھنا ہے اور ان لوگ قرآن اور حدیث کی باتوں کو عصر حاضر پر اور آج کے عرب کے حالات اور مطالب پر فٹ کرنا ہے. کل کے جو حالات تھے اسی حساب سے فرمائے گئے، لیکن آج کی چینجنگ اور آج کی تبدیلیاں یہ کوئی کھلی چھوٹی بات نہیں. کتنے مقامات، وہ مقامات، کتنی شخصیتیں اور ایسی شخصیتیں جن کو قرآن یا حدیث پاک میں جب بندہ مومن چھوتا ہے پڑھتا ہے تو باوجود پڑھتا ہے یا چھوتا ہے، لیکن جب آپ جائیے وہ سارے آثار اور سارے تبرکات کے مقامات کیا ہو رہے ہیں آپ میرے اشارے سے سب اس کو نابود کر دیے گئے. بس اب عن ابی ہریرہ کا عبد الرحمن ابن ابی بکر، بس یہ سب جو ہے نا آپ کتابوں کی دنیا میں رکھتے ہیں. آپ وہاں جائیے تو برپٹ سب تبدیلی نظر آئے گی جو محلہ میں آپ دیکھیے. اور اس کو توحید کی بڑی عظیم خدمات میں سے کہا جاتا ہے. آج جو ہمارے سامنے ہندوستان، آپ بھی اگر میڈیا دیکھتے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے، ہمارے وزیر اعظم نے کیا کیا ہے اور عرب کے لوگوں نے کیا کیا ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا. اور بس وہی میرا زمزدگی کا ایک جملہ کی اس کی شکایت کو اللہ سے انما اشکو اللہ بسی کو اس غم اور اس پریشانی کی شکایت اللہ سے. ضرور شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت والجماعت کے جو معاملات ہیں اور جو کام ان لوگوں کو یعنی خاص طور سے سعودی عرب کو اور ان کے فالوور جو اس کے نام سے ہیں یا دیگر جتنے بھی طبقات آپ کی نگاہوں میں اہل سنت کے علاوہ، ان کو میلاد النبی یا چھٹی 11ویں 12ویں یہ ساری بدعتیں، یہ سارے شرکیات مسلمان بالکل پوری کتاب کی شکل میں نظر آتی ہے جب آپ مطلب کریں. لیکن آج جائیے زمین الاٹ ہو چکی. اس کے لیے شرکیہ وہمی طور پر نہیں، مندر بنانے کے لیے تھوڑا سا اگر آپ پڑھے ہوں گے میڈیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہمارے وزیر اعظم گئے ہوئے اور کیا کیے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں لکھی. یہ بات تفصیل سے آئی ہے کہ وہاں کے شاہ نے مندر کی زمین کے لیے اجازت دے دی. اب آپ بتائیں آنکھ بند کر کے ایک بچے سے نہیں پوچھیں گے، بخاری اور مسلم سے نہیں، کہ مندر میں توحید کا درس کیا جاتا ہے یا شرک کا درس کیا جاتا ہے. 11ویں 12ویں اس میں شرکیہ نظر آ رہے ہیں. 20 دن بھی خاموش ہے، کسی کا کوئی مسلم پرسنل اللہ کے لوگ خاموش ہیں. دیکھیے گا تھوڑا سا بولے ہیں کوئی کہ نہیں پہلے ہندوستان کی مسجد میں جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن عقائد کے اعتبار سے، معاملات اہل سنت کے اعتبار سے کسی نے کچھ نہیں. خاص طور سے جن کو آج پوری دنیا کے نوجوان خصوصیت کے ساتھ ہندوستان اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ حیدرآباد کے نوجوانوں، اس کو تم کہتے ہو 20 دن والے نے اتنے کو مسلمان بنایا، تو مسلمان بنانے کی بنیاد پر اس کو مانتے ہو نا. دیکھو کوئی کیا کوئی اپنی زبان سے کوئی بھی جملہ نہیں کہا کہ مسلمان بنانے سے کیا فائدہ. جہاں مندر کو بنانے کے بارے میں اس سرزمین سے اجازت مل رہی ہے جس سرزمین پر اسلام پھیلاتا ہے، جو مرکز اسلام ہے، جو جسے عرب کہتے ہیں، جس پر ناز کرتے ہو آپ، جہاں سے خالد فیصل ایوارڈ ملا ہے اس ٹی وی کے مالک کو. خاموش بس دل کے اعتبار سے، درد کے اعتبار سے کہ آپ اس کو جذباتی مجھے آپ اس کو محسوس کیجیے گا. آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. آپ ہمارا بھی کلمہ نہیں پڑھتے، اس ٹی وی کا بھی کلمہ نہیں پڑھتے.
کلمہ آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس میں کمپرومائز آپ کو نہیں کرنا. بات اگر سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو اپنی ناسمجھی کو بس رکھتے رہنا، اس کو کھوپ کھاپ نہیں کرنا. ارے کچھ تو مجبوری ہوئی ہوگی، اچھا تو کبھی آپ پوچھے نہیں میلاد النبی منانے میں بھی کچھ مجبوری ہوئی ہوگی، کبھی 11ویں اور 12ویں میں بھی کچھ مجبوری ہوئی ہوگی، کبھی پوچھے نہیں، پڑھا فتوے دے دیتے. ایسا نبی نے نہیں کیا، ایسا صحابہ نے نہیں کیا، ایسا تابعین نے نہیں کیا، اللہ رسول نے نہیں کہا، قرآن حدیث میں نہیں ہے. ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہے. مندر بنانے کی اجازت کس قرآن میں ہے؟ مندر بنانے کی اجازت کس بخاری میں ہے؟ مندر بنانے کی اجازت کس کتاب میں ہے؟ نہیں، کسی بھی طرح سے اس کی اجازت نہیں ہے. اب آپ اس کا جواب دینا، میں نے تو بول دیا، چلا جائے درود شریف پڑھ اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں اس طرف میں جاؤں گا، مگر کیونکہ یہ حج کا تعلق جو ہے عرب کی سرزمین سے ہے، اس لیے آج میں یہ حج ایک ٹاپک مان رہے ہیں. 2-3 جمعہ میں عظیم کہیں گے آپ کے جو ریلیجن جا رہے ہیں. 2 بات خاص طور سے اس جمعہ کا فائدہ ہے، تو یہ ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ سمجھ یہ شیخ پڑھا یہ تو ہے حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس بات کرتی ہے. معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک کر دی. کوئی ایسی کرسی نہیں ہے جو بلندی اپنی ذاتی طور پر رکھے مصطفیٰ کے گھر سے بڑھ کر. کوئی ایسی کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک ہے. تو آج جو ہمارے حاجیوں میں اور معتمرین میں، عمرہ کرنے والوں میں جو چینجنگ نہیں آ رہی ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، بس انہی لوگوں کے لیے آج کے جمعہ کا خصوصی پیکیج ہے. ہاں، یہ بہار کا 1,50,00,000 والا پیکیج نہیں ہے، یہ ہمارا حج پیکیج ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جو لوگ حج کر دیے ہیں یا کرنے والے ہیں، اللہ پاک دیکھیں بات میں اچھی لگے نا تو بد دعا تو نہیں، دعا بھی اگر نہیں ملے گا تو بد دعا بھی نہیں. اس کو دھیان رکھ کے بات، کیونکہ ہمارا اور آپ کا صرف علمی کنیکشن ہے، اور اسی کنیکشن کو قائم رکھ کے برقرار رکھے. مولا ہمیں حق بولنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق کامل عطا فرمائے. اس کو نوٹ کیجیے گا، کوئی میرا ذاتی منفعت نہیں رہتا ہے کہ آپ کا دل دکھائیں، اور آپ اگر شریعت کے دائرے کے خلاف دل بھی دکھا لیں تو ہم کو کوئی اثر پڑنے والا ہے. شریعت میں آپ کا دل نہیں دکھ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں حاجیوں اور یہ عمرہ کرنے والوں، تمہارے اندر تبدیلی کیوں نہیں، تمہارے اندر چینجنگ کیوں نہیں؟ فرض کیجیے آپ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار عمرہ کریں. اب جب بے حج کے بے عمرہ کے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ جب عمرہ یا حج کر لیں تو آپ کو کچھ اور ایکسٹرا ہونا نا آپ کے اندر. اگر وہی 5 وقت کی صرف نماز ہے اور کوئی ایکسٹرا کوئی فضائل اور کمالات آپ کے اندر، تبدیلیاں آپ کے اندر نہیں آ رہی، مثلا نہ نجاست آ رہی ہے، نہ اشراق آ رہے ہیں، نہ تہجد آ رہے ہیں، اور نہ صلاۃ اوابین آ رہی ہے، یہ ساری کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، تو پھر آپ بتائیے فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ وہیں کے وہیں ہے. آپ صرف مادیت میں آپ ترقی کرو گے، صرف آپ اقتصادیات میں ترقی کرو گے، پھر کیوں گئے آپ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کریں؟ یہ بات پلس پوائنٹ ہے، زندگی کا پلس پوائنٹ ہے. ایک بات. دوسری بات، جو ابھی جا رہے ہیں ان کو ایک میسج، وہ یہ میسج ہے کہ آپ جاؤ الحمدللہ ہندوستان ہو یا کسی بھی سرزمین پر آپ کچھ بھی کرتے ہیں، اس کی ساری خبر اللہ کو بالکل امیڈیٹلی اور ایک دم فوراً پہنچتی ہے، بلکہ پہنچنے کا بھی جملہ نہیں ہے، ہر چیز کی خبر اللہ پاک رکھتا ہے. واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ اینی ٹائم گواہ ہے آپ کی کرتوتوں پر. یہ ترجمہ کر دیا آپ کے اینی ٹائم گواہ ہے. واللہ بصیر بما تعملون، آپ جو کر رہے ہیں باخبر ہے اللہ پاک. اینی ٹائم آپ ہندوستان میں ہیں تب بھی باخبر ہے، آپ عرب جائیں تب بھی باخبر ہے، کہیں پر بھی آپ جائیں واللہ بغافل عما تعملون، اللہ آپ کے اعمال سے غافل نہیں ہے، غفلت میں نہیں، بے خبر نہیں ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ باخبر. آپ ایک دم چھوٹی سی بات کا جواب دیجیے، اگر آپ نفل پڑھے اور اللہ نے قبول کر لیا، بتائیے اس فرض سے افضل ہے یا نہیں جس فرض کو آپ نے پڑھا لیکن رب نے قبول نہیں کیا؟ اب آپ بتائیے نفل اور فرض میں یہاں پر کمالیت اس کو حاصل ہوئی، نفل کو حاصل ہوئی، لیکن یہ حصول جو ہوا یہ کس بنیاد پر؟ صرف اللہ کی قبولیت کی بنیاد. اللہ نے قبول کیا ہے اس بنیاد پر. فرضیت اور نوافل کی یہ جو کوالٹی اس بنیاد پر ہے. بس یہی بتانا ہم چاہتے ہیں. عاملو، حاجیو، معتمرو، عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں
مردود، اور مقبول ہی کا دوسرا نام مبرور، عرب کے لوگ بولتے مبرور مبرور، اچھا مبرور بر۔ تو اب آپ بتائیے کہ حج کی دو قسمیں ہیں، حج مقبول اور حج غیر مقبول یعنی مردود۔ اس کا مطلب یہ ہوا حاجی کی دو کوالٹی ہے، ایک وہ حاجی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور ایک وہ حاجی جو اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، دو قسمیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ حج ایسے ہیں جو اللہ کو قبول نہیں ہوتے۔ اب آپ بتا دیں، آرام سے بتا دیں، وہ حاجی الحمدللہ جو ہندوستان میں بھی صاحب تقویٰ پرہیزگار تھا یا کچھ کمی بیشی بھی تھی، جب حج کر کے آ رہا ہے خدا کی قسم دیکھنے کے بعد یا تو صحابہ کی زندگی نظر آ رہی ہے یا تابعین کی یا بزرگوں کی زندگی نظر آ رہی ہے، دیکھنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ نہیں بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے حق میں دعا کرو، وہ آنکھیں خود کہہ رہی ہے یہ اس لائق ہے کہ ان کے حق میں دعا کی جائے کہ اللہ عمرے عطا فرما۔ آپ ذرا دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو، حضرت عبداللہ ہے راہوں میں ایسے چل رہے تھے، اچانک مشہور واقعہ ہمیشہ میں بولتا اتباع غلامیت کا تصور، آپ غلامیت کا تصور دیکھ کے جاتے ہیں، اچانک کسی مطلب دور جاتے ہیں، دور جانے کے بعد کوئی جھاڑی کے پاس تھوڑا سی چکر لگا لیتے ہیں اور دوڑ کر چلے آتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کا تو ٹھیک ٹھاک ہے نا سب کچھ؟ حضرت نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں مجھے مت پوچھو کہ ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں، یہ پوچھو کہ کیوں کیا میں نے صرف اس لیے کیا کہ میرے آقا کو میں نے ایک مرتبہ ایسا کرتے دیکھا تھا۔ اب آپ بتائیے کیا دیگر جن لوگوں نے یہ بات کو سنا حضرت عبداللہ کے لیے کیا نکلا ہوگا دل سے، کیا نکلا ہوگا دل سے؟ اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا، یہی تو نکلا ہوگا، کتنے پکے ہیں کتنے سچے ہیں، یہی تو نکلا ہوگا۔ بدعا کہنا یہ ہے کہ جب انسان جس چیز کو یا اللہ رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اللہ پاک مخلوق کے اندر اس کی محبت ڈال دیتا ہے، آپ کہو یا نہ کہو۔ سورہ مریم میں فرسٹ آیت میں کلمہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ پاک ان کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری، دیکھیں اللہ کی ذمہ کرم پہ ہو جاتا ہے۔ بس حاجیوں اور جو لوگ جا رہے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، میں 20 سال وہاں رہا، میں 25 سال وہاں رہا، میں 70 سال وہاں رہا، 3 مرتبہ حج کیا، 2 مرتبہ حج کیا، ارے آپ ہمارے کو بیٹھ بول رہے ہیں، یہ بول کر کے آپ کے ہاتھ جو ہوا تھا، پاؤں جو ہوا تھا، کیوں آپ بول رہے ہیں، کیوں ایسا بول؟ یہی ریاکاری، یہی دکھاوا، اسی کو ریاکاری بولتے ہیں۔ اور ایک بات کھل کر فتویٰ دے دوں، الریا شرک خفی، ریاکاری شرک خفی ہے۔ شرک خفی کا مطلب سمجھ، شرک ہے، شرک کی ایک کوالٹی ہے، چھوٹا سا خفی ہے، شرک ہے۔ اگر اس عادت سے آپ پھریں گے نہیں تو سمجھ جائیے کہ شرک کبیر میں چلے جائیں، شرک جلیل میں چلے جائیں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے رکھے۔ اگر بتانا چاہتا ہوں جو کام بھی بندہ کرتا ہے اور اس کا تعلق ثواب سے ہو تو یاد رکھیے خلق کے سامنے اس عمل کا چرچا کرنا شرک خفی ہے۔ جس عمل کو بھی بندہ کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، جو کچھ بھی ہو، ہم نے اتنا دے دیا، ہم نے اتنا کر دیا، اگر مخلوق کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا تو یہ ریاکاری کہلاتا، یہ سمعہ کہلاتا، یہ دکھاوا کہلاتا ہے۔ اور اچھا ایک بات تو یہ، لیکن اس بات کو اور دھیان میں رکھیے، لیکن اگر اس کی نیت میں یہ ہو کہ فرض کیجیے کہ وہ بولنے والا اس لیے بول رہا ہے کہ بازو میں بے عمل ہے، دھیان دیجیے، بازو میں ایک بے عمل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اگر بولوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمل والے ہو جائیں، تو ایسا بولنا یہ مستثنا۔ اس طرح کی یعنی کسی کو اگر ہدایت دینا مقصود ہو تو یہ بولنا مستثنا۔ لیکن 25 مرتبہ حج کیا، مفتی صاحب کے پاس بول رہا ہوں، 10 مرتبہ حج کیا، میں 5 مرتبہ وہاں رہا، یہاں رہا، 1 سال وہاں رہا، یہ رہا، یہ کیوں آپ بول رہے ہیں؟ آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ میں بالکل آپ کے ایک دم بالکل تابعدار ہو جاؤں اور آپ کو رسپیکٹ دوں، آپ کو عزت دوں؟ ارے بابا، اللہ کی عزت ایسی عزت ہے نا، خدا کی قسم، سبحان اللہ، کہ شیر بھی سر جھکا دیتا ہے، شیر بھی سر جھکا دیتا ہے کہ میرے اوپر اگر سوار ہوں گے تو میری قسمت ہے۔ حضرت رکانہ بڑے بڑے دل، حضرت سفینہ بڑے دل قدر صحابی، ایسے بڑے دل قدر کہ ایسے جنگل میں بھی چلے جاتے تھے کہ دوسرے لوگ سن دیتے تھے گئے کام سے، لیکن جب ادھر سے آتے تھے تو شیر پر سوار ہو کر کے آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ وہ شیر ہے، بلکہ ساری مخلوق کو یہ آڈر ہو جاتا ہے کہ جو رضا الہی کے لیے عمل کرتا ہے، خوشنودی رب کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ پاک ساری مخلوق کو تابع کر دیتا ہے، تابع کر دیتا ہے اس کو۔
اور ہوئے ہیں، لوگ بڑے جاتے ہیں اور الحمدللہ جائیں نہیں روکتے ہیں، لیکن جو حج تربیتی کیمپ کا مقصد اس کو دھیان رکھیں۔ آج آپ سعودی عرب میں جائیے تو جو مطاف کی شکل قرآن میں، مطاف کی شکل تفسیر میں، مطاف کی شکل جو ہے حدیث پاک میں، آج ایک بھی شکل نظر نہیں آتی، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ارے میں تو کتاب میں یہ پڑھا تھا۔ اچھا، جب آپ جنت المعلیٰ میں جائیں گے تو حضرت خدیجہ کے قبر پاک سے پہلے حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبدالرحمن کی قبر ملے گی، تو یہ سب کتاب میں ہے، میں کتاب میں نظر آتا، لیکن جب وہاں جائیے تو بالکل پرپر چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اب آج ہر حج تربیتی کیمپ کتاب کے لحاظ سے نہیں بولنا، مینا میں یہ کرنا ہے، مزدلفہ میں یہ کرنا ہے، عرفات میں یہ کرنا ہے، اور مروہ اور صفا پہاڑ ہے، جائیے نا وہ پتھر صرف نظر آ رہے ہیں، صرف ایک جو صفا ہے، صفا میں تھوڑی سی نظر آ رہی ہے کہ پہاڑ ہے، اور وہ بھی ایک دم تھوڑا اونچا ہونے کی وجہ سے، اور مروہ تو بالکل ایک دم پہاڑ ختم ہی ہو گیا۔ حج کرنے گئے ہوں گے تو مروہ تو ایک دم ختم ہی ہو گیا ہے۔ حاجیوں نوٹ کرنا، اگر آپ چاہتے ہو کہ واقعی میں اللہ رسول، اور سب سے پہلی بات تو اگر نیت آپ کی صحیح ہے تو الحمدللہ فرشتوں کو سیکورٹی گارڈ بنا دیتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے، اس کو دھیان رکھیے گا۔ سارے عمل کا دار مدار نیتوں کا ہے، بخاری شریف کی پہلے نیت آپ کی صحیح ہو تو آپ کی مدد ہوتی۔ پھر بھی اگر گائیڈنگ چاہتے ہیں تو آج وہاں کے تقاضے، وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، بھیڑ بھڑکم کو دیکھتے ہوئے بس پریشان ہو جاتے ہیں لوگ۔ بس اسی کے خیال میں دو بات کہنے جا رہا ہوں، وہ نوٹ۔ ایک بات تو سب سے پہلی ایک مسئلہ، ایک سوال نے پوچھا ہے کہ جلدی سے بول دو جمعہ سے نہیں بول پا رہا ہوں، بھائی صاحب آگے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں پوچھا تھا، میں بتا دیتا ہوں اشارتاً، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 133 کی مسجد زبیدہ بیگم میں نے اس کی ڈیٹیل 40 منٹ کے ڈیٹیل ہمارے ویڈیو ہی ہے، نبی کے والدین کا ایمان۔ آپ دیکھیں ہمارے ذہنیت کو مار کر کے انشاءاللہ نیٹ پر مل جائے گا، آپ کو جواب مل گیا۔ اب جو آگے دیکھیے آپ وہ 2-3 جمعہ سے بات بول رہے ہیں، تو یہ 40 منٹ کا ویڈیو تفصیل سے بتا دیا کیسا ایمان ہے حضور کے بارے میں، اور یہ جو حضرت ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے۔ دھیان دیجیے گا، حج جو کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا کام ان کا کیا؟ آپ حیدرآباد کی سرزمین پر ہیں الحمدللہ، ہم انبیاء بنی اسرائیل کی ذمہ داری، علماء امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کے ذمہ دار کی طرح ہیں، یعنی جس خطے میں جاتے ہیں اس خطے کا تھوڑا زیادہ لحاظ کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ محسوس کیجئے، اور آپ جس ذمہ داری کے تحت ہے اس کو بھی آپ محسوس کیجیے گا۔ تو یہ ہے، نوٹ کیجیے گا، حج کرنے والا، حج کب انسان پر فرض ہوگا؟ حج فرض بھی ہوتا ہے اور حج واجب بھی ہوتا ہے۔ نوٹ کیجیے، حج واجب ہونے کے لیے، اچھا فرض اور واجب کی کوالٹی کیا دو؟ آپ عمومی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ فرض اور واجب بولے تو کمپلسری نہیں، فرض اس کو بولتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہے، اور واجب اس کو بولتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ ایک لفظ میں کرتے ہیں، ہو گیا الحمدللہ۔ اور فرض اس کو بولتے ہیں جس میں دلیل قطعی ہو، گمان کا پہلو نہ ہو، اور واجب اس کو بولتے ہیں جس میں دلیل ظنی ہو۔ اب اس کی علمی بحث ہے، بس اتنا سمجھ جائیے کہ فرض اور واجب میں یہ کوالٹی ہے، اور اس کو ایک نہیں سمجھیے۔ فرض جو ہے، حج فرض کب ہوتا، حج واجب کب ہوتا؟ حج فرض اس وقت ہوتا جب انسان کو، مطلب جہاں پر وہ موجود ہے، مکہ تک جانے کے لیے کھانے پینے اور تمام چیزوں کے اعتبار سے، جس کو عمومی طور پر بول دو کیپیسٹی ہو، قدرت ہو، قدرت اویلیبل ہو تب حج فرض ہوتا، قدرت اویلیبل ہو تب حج فرض ہوتا۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 97 آپ دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، ان لوگوں پر استطاع جو استطاعت رکھے، کیپیسٹی رکھے، الیہ اس مکان تک، اس گھر تک جانے کی سبیلا، راستے، مطلب اس گھر تک جانے کی کیپیسٹی رکھے۔ تو اس آیت کریمہ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حج فرض ہے۔ واجب کب ہوتا ہے؟ جب انسان منت مانتا، جب انسان منت نظر مان لیتا، میرا بیٹا صحیح ہو گیا، دھیان دیجیے گا، میرا بیٹا صحیح ہو گیا، میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا، وہ شفا پا گیا بیماری سے، یہ ساری کوالٹی منت کی ہے، تو میں حج کروں گا یا کروں گی، ایسا اگر کرتے تو یہ حج واجب ہو جاتا، ادا کرنا واجب، اور جس سال کے لیے آپ نے مانا اس سال ادا کرنا واجب ہے، نہیں تو پھر کفارہ کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ حج فرض اور واجب ایک تو یہ ہوئی، اور یہ عمومی طور پر حیدرآباد کو دیکھ رہا ہوں میں، لاکھوں کروڑوں روپئے ہیں، لیکن ایک بیٹی یا دو بیٹی گھر میں، دھیان دیجیے گا، حج کرے آپ، ابھی بیٹی کی شادی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، واہ خیر،
میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے صدقے میں یہ ہو جاتا، مگر یہ کہوں گا کہ ایک یہ بات بتائیے، اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد آپ پر کیا کیا چیزیں آئی ہوگی؟ اسلام کے جو پیلرز، اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں الحمدللہ، اور ایمان کے بعد اگر ہے تو اقامت صلاۃ، ایتاء زکات، اچھا اس کے بعد ایتاء حج، صوم رمضان، یہ حج کو ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، یہ اس میں تھوڑا یہ آخری بھی ہے، تو یہ اسلام کے پیلرز ہیں۔ نماز میں تو آپ ایسی شکایت نہیں کرتے، زکات کی ادائیگی میں بھی تو آپ ایسے نہیں کرتے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک شادی کے لیے اتنا پریشان کہ جو آپ پر فرض ہے اس کو بھی آپ کچل ڈال رہے ہیں، اس کو بھی قربان کر دے رہے ہیں ایک شادی کے لیے۔ آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر کہتے ہو کہ نکاح رسول اللہ کی سنت ہے، ولیمہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ نوٹ کرنا حیدرآباد کے بھائیوں، بڑی محبت سے بول رہا ہوں خدا کی قسم، اور اس کو محسوس کرنا، بڑے نبی کے آپ ہو، ہاں بڑے نبی کے ہو تو بڑی سوچ بھی رکھو نا، بڑے پیر کے ہو تو بڑی سوچ رکھو نا، سب تو بڑے ہی ہیں آپ کے پاس، بڑے امام کے رسول اعظم، امام اعظم، غوث اعظم، تو امتی اعظم بنے رہو نا یار، سوچ بھی اعظم ہو، عمل بھی اعظم ہو، ہر چیز اعظم ہو۔ اب آپ بتائیے، جب آپ پر حج فرض ہو، حج فرض کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی نصاب کا مسئلہ ہے، جیسے اب زکات کو ہے، حج فرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو، اب جب ہو جائے تو کیپیسٹی ہے جانے کا۔ آج تو کیپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ 3 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں، وہ اب تو وہ 8 دن کا جہازی سفر بھی نہیں ہے، سمندری سفر کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں ارے کیسا ہوتا، آپ نہیں ہو سکتا ہو، تو کیپیسٹی اور قدرت مکمل اویلیبل ہے۔ بیٹی کی شادی کو آڑے مت لاؤ، دھیان دیجیے گا، میں جو کہنے جا رہا ہوں، بیٹی کی شادی کو آڑے مت لاؤ، یہ ذمہ داری آپ کہہ رہے ہو، ارے یہ ذمہ داری نہیں، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے نمبر 27 میں، خلق الزوجین الذکر والانثی، کہ ہم نے ہر ایک کو جوڑے کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر ایک کو جوڑے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آپ کہتے ہو ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم جوڑے کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو آپ سارے فرائض اور واجبات کو اس جوڑے کے لیے جس کو رب نے پیدا کیا ہے، توجہ دیجیے گا، اس کے لیے آپ اتنی فکر، یہی وجہ ہے کہ نہ رشتے آتے ہیں اور اسی لیے تاخیر ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، سوچ و فکر کی کمزوری ہے، اور اسی بنیاد پر یہ ساری چیزیں۔ تو بیٹیوں کی شادی، یہ اچھا ایک بات، ارے یہ ذمہ داری ہے نا حقوق اللباس میں، یہ پہلو آ سکتے ہیں حقوق اللباس صاحب ہے، آپ 5 دن تک کنٹینیو باہر چلے جائیے پکنک منانے کے لیے، حقوق اللباس نظر نہیں آ رہے، 10 دن تک آپ دعوتیں مسلسل کھاتے رہیے، حقوق اللباس نظر نہیں آ رہے۔ حج کے ایام میں 30 دن 40 دن آپ کیا جائیں گے کہ کون دیکھتا کیا دیکھتا، یہ سب نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، خبردار خبردار، اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، جانے کی قدرت ہے، تو آپ پر جانا فرض ہے، توجہ دیجیے، آپ پر جانا فرض ہے، اللہ فرض کا بولا، آپ پر جانا فرض ہے، اگر نہیں جائیں گے جتنی دن تک تاخیر کریں گے ان تمام تاخیر کا عذاب اور گناہ آپ پر ہوگا، تمام تاخیر کا۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ گناہ کرتا ہے اور اس میں تاخیر بھی کرتا چلا جاتا اور اس گناہ کے بارے میں نہ توبہ کرتا نہ اس گناہ سے رجوع آتا، تو جتنا بھی نیک عمل کرتا ہے وہ سارا نیک عمل لٹکا ہوا رہتا ہے، وہ سارا نیک عمل موقوف رہتا ہے جب تک کہ اپنے گناہ کے بوجھ کو وہ نہ اتار دے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ الحمدللہ، اپنے گناہ کے بوجھ کو جب تک نہیں اتاریں گے، چھوٹی سی بات ہے، جب تک آپ قرضہ نہیں اتاریں گے تو دوسرا قرضہ لے لیں گے تو کیا ہوگا، تو اور بوجھ بھی چلتے چلے جائیں گے، اس لیے ساری نیکیاں موقوف رہتی ہے اگر آپ نے گناہ کیا ہے اور اس میں تاخیر بھی کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ آپ حج کے لیے تاخیر کریں، اگر اللہ پاک نے قدرت اور کیپیسٹی دی ہے، خدا کی قسم آپ چلے جائیں، لیکن یہاں پر جو لوگ ہمارا نام نہیں آیا وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو حالات اور تقاضے ہیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں نام نہیں آیا، تھوڑا نہیں آیا، ایسا نہیں، تو یہ سب چیزیں ہاں یہ بھی قدرت اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس، تو قدرت اور کیپیسٹی تقاضے وقت کے اعتبار سے ہے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ایک بات آپ، ارے نہیں ہمارے کاروبار اتنے بڑے ہوئے ہیں، نئے ٹائم کہاں ملتا ہے، ایسا ملتا ہے، وہ وہاں ان کو یہ دینا کہ میں اکیلا ہوں، کیا کروں، کیسے کروں، ایسا کرو میں ان کو بھیج دیتا ہوں، میری طرف سے آپ چلے جاؤ، نہیں، حج بدل کے لیے بھی جو ضروری ہے، سنیے حدیث نمبر 1513، 1513 کتاب الحج کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرا بھائی حضرت
फजल, हाँ, वो कहते मेरा भाई रसूल पाक के पीछे बैठा हुआ था, रसूल पाक के पीछे बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आती और आकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप इतने बूढ़े हैं, कमजोर हैं कि न वो चल सकते, ध्यान दीजिए, न वो चल सकते, न उड़ सकते, न कुछ कर सकते हैं, तो आफा अहुज्जो अन्हो, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ? सुभान अल्लाह, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ? तो आका ने कहा अगर बात ऐसी है तो नाम, हाँ तुम कर सकती हो। आपने अब इस हदीस की शरह में और इस हदीस को बेस बनाते हुए मसले निकले, मसाइल निकले। क्या अगर आपके पाँव में तकलीफ है, उठने बैठने में, रहने सहने में, आप अपनी जरूरत की तकमील नहीं कर सकते, आपको ये सब भी नहीं है, अगर आपके जाने में कुछ परेशानी है, फी नफ्सिही, ये कारोबार नहीं, ये सारी चीजें नहीं, आपकी पर्सनल जाने में जो तकलीफ वगैरह परेशानी है, हालांकि बताइए वहाँ वो बूढ़े जो बाप थे, बूढ़े का मसला दिया, कुछ कर नहीं सकते, फाइनेंस का मसला नहीं दिया, ये सारी चीजें नहीं दिया, बेटी है तो पैसे वगैरह तो उन्हीं के होंगे ना। तवज्जो दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, तो इसी से ये मालूम हुआ कि वो जो इंसान हज्जे बदल करवाते हैं लेकिन उनको जाने की पूरी कुदरत है, सिर्फ कारोबार की बुनियाद पर, पैसे वगैरह इधर उधर आने की बुनियाद पर, अरे 10 दिन के बाद पैसे आने वाले हैं और अब कैसे जाना, ऐसा कर तुम चले जाओ, नहीं, वो आपने शरीयत का मजाक उसको इजी ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्लाह पाक ने 10 दिन अगर पैसा आने वाला हो और अल्लाह पाक आपको कहे आज तुझको जन्नत दूंगा, तो नहीं 10 दिन जरा से रुक जा, अल्लाह ऐसा बोलते नहीं बोलते, क्यों? हमारे हज का मसला भी, सारे नेक अमल का मसला भी तो ऐसे ही है कि जो भी नेक अमल करता है उसका बदला जन्नत है, जन्नत ही तो है बदला। तो अब आप बताइए, जो हज्जे बदल करवाते हैं हैदराबाद के मुसलमानों, बाहो समझ जाओ, हज्जे बदल भी वही करवा सकते हैं जो के जाती तौर पर जाने की ताकत न रखे। जाती तौर पर से मुराद फाइनेंस आड़े ना आए, कारोबार आड़े ना आए, जाहिरी तौर पर वो चीज आड़े ना आए जो कि पूरी हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो सकती है, पूरी हो सकती है दूसरों से, कि अगर आप चले भी जाते हैं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, अभी ट्रेनिंग का मसला आ जाए तो आप 20 दिन के लिए चले जाएंगे मेरे लोग, हाँ क्यों? हमारी तरक्की का मसला है, जाना ही पड़ता है ऐसा, और दूसरे को ला करके रख देंगे। उस वक्त आपके घर में सारी खबरगिरी करने के लिए दूसरे खानदान के लोग हैं। यहाँ पर आप मेरी गुफ्तगू का खुलासा समझ गए होंगे कि आप जाइए हज के लिए, अगर रब्बुल आलमीन ने पैसे दिए हैं, अगर आपको ताकत दिए हैं, तो ये आप रज़ाए इलाही के लिए, उस नेमत का शुक्रिया अदा करने के लिए, इससे बेहतर और कोई मौका नहीं है कि दूर में भी रहते हो तो उसी अल्लाह की इबादत करते हो, दूर में भी रहते हो उसी रसूल को आप फॉलो करते हो और उस पर ईमान लाते हो। तो प्यारे, जब उस अल्लाह और उस रसूल के घर को देखने का पूरा मौका मिल रहा है तो मत छोड़ो ऐसे अजीम मौके को, मत छोड़ो ऐसे अजीम मौके को, और चले जाओ पहली फुर्सत में और जाओ वो उन मकामात पर। आप अपने घरों में, आप हिंदुस्तान में भी अल्लाह से दुआ करते हो, पूरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तब तो आप जिंदा है, पूरी हो रही दुआ है, अल्लाह ताला ने जो बरसाया उसका शुक्र है, मजीद और बरसा दे, हम इशारत करते चले जा रहे हैं। कहना यह है कि जब रब हर जगह कबूल कर रहा है तो अपने घर में तो और कबूल करेगा, इसलिए देरी मत करो, ताखीर मत करो, इससे पहले कि अरब की सरजमीन का वो अजीम फित्ता जिसे आप काबा या बैतुल्लाह कहते हो, क़यामत आ जाए और उस बैतुल्लाह को उठा लिया जाए, खाने काबा को अल्लाह पाक कुर्बे क़यामत से पहले उठा लेगा, रोज़े रसूल को उठा लेगा, तुम क्या उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करिए? याद रखो, क़यामत से पहले अल्लाह पाक जितने भी मुतबर्रक मकामात है सबको अपनी बारगाह में उठा लेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, नोट करना, सबको उठा लेगा। आपको मौका मिले न मिले, इससे पहले कि आप बेमौके की जिंदगी गुजार कर चले जाएं, नहीं, आपको अगर दिया है क्या जवाब देंगे आप, क्या जवाब देंगे? बड़ी तकलीफ के साथ रख कर और बड़ी दिलसोजी के साथ करना पड़ता है। वो बात जो आ गई, जो तीन भाई जो हमारे पास आए थे तरबियत लेने के लिए, उनको मैंने पर्सनल भी कहा और उन्होंने काफी भी दिया, वो ये है जब जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, नहीं आप एकदम सीने पर हाथ करके बताइए, तवज्जो दीजिएगा, सबसे बेस्ट, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने किसको पैदा किया? आंख बंद कर कहोगे मेरे आका को पैदा किया, और किसी औरत ने आका के जैसा खूबसूरत जन्म ही नहीं दिया। कान का कद खुलक कमा दशाओ, एकदम बेस्ट जो बात कहने जा रहा हूं ये। तो अब आप बताइए, जब सबसे खूबसूरत मेरे आका है तो कभी महसूस
کیا کہ میں اپنے آقا کی خوبصورتی کی نقل کروں؟ کبھی محسوس کیا کہ میرے آقا کی خوبصورتی کا ظاہر کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے، کس شکل میں تھے؟ اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا خوبصورت تھے، مگر کس بنیاد پر؟ ہر ہفتہ چھلواتے تھے، بولو، ہر ہفتہ صاف کرواتے تھے۔ جس نبی کو خوبصورت کہہ رہے ہو پیارے، وہ نبی پاک کی خوبصورتی کا راز داڑھی مبارک تھا۔ داڑھی مبارک تھا۔ کس ذہن سے، کس زبان سے کہہ رہے ہو؟ اسی لیے نبی کی خوبصورتی کا اعلان کرنے کے باوجود تمہیں فیضان نبوت نہیں مل رہا، تمہیں ذل نبوت نہیں مل رہا ہے، رسول پاک کا فیضان نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی خوبصورتی کا یہ مذاق اڑا رہے ہو۔ خوبصورتی کا اعتراف کرنے والوں، اس خوبصورتی کو اپناؤ۔ حج کرنے سے پہلے 100 مرتبہ صاف کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں آ کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ بتائیے، دلہن پہلے سجتی ہے یا شادی کر لینے کے بعد سجتی؟ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، وضو پہلے کرتے ہیں یا نماز پڑھنے کے بعد کرتے ہیں؟ تو جو چیز حاصل کرنے جا رہے ہو، اس حاصل کرنے سے پہلے جو کمپلسری چیزیں ہیں اس کو تو اپنا لو، تاکہ میرے آقا وہ جملہ جو تم نے زبان پر کہی، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، تو نبی آپ کو دیکھ کر کہنے لگے میرے حسن کو نہ دیکھ کر حسن کا اقرار کرنے والوں دیکھ لو میں کیسا حسین اور خوبصورت ہوں۔ تو نے کتاب کو پڑھ کر کے کہا تھا، مگر تم نے حسن کا تو اعلان کیا تھا، مگر دکھ کہاں رہے ہو میرے جیسے؟ دکھ کہاں رہے ہو؟ دکھ کہاں رہے ہو؟ میری خوبصورتی کہاں تمہارے اندر نظر آ رہی ہے؟ اس لیے پیارے یاد رکھنا، جب تم حج کو جا رہے ہو یا عمرہ کو جا رہے ہو، حج تربیتی کیمپ میں مینا کے بارے میں تفصیل سے، مزدلفہ کے بارے میں تفصیل سے، عرفات کے بارے میں تفصیل سے، یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن جو نورانیت حج ہے، حج کی جو حج کا جو فیضان ہے، جو حج کی عظمتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ جو جب تم جاؤ تو جا کر اس طرح سور کر کے جاؤ کہ نبی کہہ دے کہ اس سے پہلے کی زندگی سب ختم، آج جو تم آئے ہو بیسٹ بن کر آئے ہو، بیسٹ بن کر کے آئے ہو، اور پھر ریکویسٹ کریں مصطفیٰ رسول اللہ کی بارگاہ میں اور تیری ریکویسٹ کو قبول کر لیا جائے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں اور رسول کی بارگاہ میں تکمیل ایمان کے لیے جا رہے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا انتظار مت کرو کہ آنے کے بعد سدھریں گے۔ اسی لیے جب جاتے ہیں وعدہ کرتے جاتے آنے کے بعد سدھریں گے، لیکن تھوڑا سی تم منع کر رہی ہے، ہمارا کا ایک مرید ہے وہ بہت کم ملتا ہے ہم سے، کیوں نہیں ملتا ہے؟ وہ یہی کہا ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ اس لیے نہیں ملتا، ممی ہمارے کو منع کرتی ہے حضرت داڑھی کے پاس سے، ارے ابھی تو تیرے کھیلنے کے زمانے ہیں، ابھی مسجد کی چٹائی توڑے گا کیا باپ؟ تو میں نے سب سے پہلے متوا دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، اور اگر ایکوالٹی میں کہی ہے تو بس اتنا ہی، لیکن اگر جان بوجھ کر کے شریعت کا مذاق اڑا کر کہی ہے تو شادی بھی کریں، پھر سے جا کے نکاح کریں، بیعت ٹوٹ گئی، ایمان چلا گیا، سب چلا گیا، کیوں؟ شریعت کا مذاق۔ اور من استخف، جس نے شریعت کا مذاق کیا فہو کافر باللہ العظیم، وہ اللہ عظیم کے ساتھ انکار کرنے والا ہے، کافر۔ اس لیے یاد رکھنا، خبردار خبردار، نبی کو خوبصورت مانتے ہو تو کبھی بھی مصطفیٰ کی ادا کو نگاہ میں لا کر کے اپنے اوپر اس ادا کی شکل لاؤ، اس ادا کا منظر لاؤ۔ خدا کی قسم، جب میدان محشر قائم ہو اور محمد کو پکارا جائے تو شان سے چلے جانا، محمد کا یہ بھی غلام ہے، محمد کا یہ بھی غلام ہے۔ آقا کے غلام ہونے کا ظاہر بھی بتا دے کہ واقعی غلام ہو۔ نعرے باز غلام مت بنو، نعرے باز صرف غلام مت بنو، اور صرف چیخ چلاہٹ والے غلام مت بنو۔ رات بھر نعرے لگاؤ، فجر کی نماز چھوڑ دیا۔ اللہ نہیں فرما رہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، رسول فرما رہے ہیں جن کو تم خوبصورت انداز میں رات بھر 4 گھنٹے تقریر کر کے سنے ہو، رات بھر جس نبی کی شان بیان کیے ہو، وہ نبی فرما رہے ہیں میں خوش ہوں گا نماز پڑھو گے تو، سبحان اللہ، نماز پڑھو گے تو۔ اس لیے پیارے، جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی سن لیں کہ وہ پورے طور پر چینج ہو کر یہیں سے جائیں، تاکہ جب آئیں تو ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے کی طرح آئیں، سبحان اللہ، نکلے ہوئے کی طرح آئیں۔ زبردستی مت بنیے ماں کے پیٹ کی طرح نکلے، زبردستی نہیں۔ اللہ پاک کے رسول نے جب فرمایا ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہوگا، اس کا مقصد یہی ہے کہ تیرا جانا آنا دونوں قبول ہو جائے، محبوب ہو جائے، پسندیدہ ہو جائے۔ اس لیے ان حاجیوں کو بھی سنا دو کہ جاؤ اسی تصور میں یہاں سے بن کر اچھے جاؤ۔ یہ آج کا پیغام ہے، آئندہ میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ
شکر ادا خوب کریں گے مولا اور بھی برسا دے. اے اللہ اور بھی ضرورت ہے, جہاں جہاں جتنی ضرورت ہے عطا فرما دے مولا. ہم سب تیری بارگاہ کے بندہ ہے مولا, بندگی کرنے آئے, ہم سب کو قبول کر لے مولا. اپنے حبیب کی مقدس سنت پر کاربن بنا مولا, عامل بنا مولا. اور جو حج کرنے جا رہے ہیں روایت حج نہیں فیضان حج کے ساتھ اسے اپنی بارگاہ میں بلا مولا اور اسے مقبول بنا لے مولا. ہم سب کو بھی اپنا اور اپنے حبیب کا در ضرور دکھا مولا. جو نہیں دیکھے